جس نے رمضان المبارک کی تیسری سحری کی سعادت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا ان کا یوم وصال ہے۔ آج اسی مناسبت سے سیدہ کائنات کی سیرت پر بات کریں گے۔ دنیا کی ہر بیٹی کے لیے سیدہ کائنات کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مشہور نام فاطمہ الزہراء ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی پیاری اور لاڈلی بیٹی ہیں، اور حضرت خدیجہ بنت خویلد سے متولد ہے، ان کی بیٹی ہے، اور تمام مسلمانوں کے نزدیک ان کا ادب اور احترام ہے۔ ان کی ولادت کے بارے میں کئی اقوال ہیں کہ آپ کی ولادت 20 جمادی ثانی جمعے کے دن بعثت کے 5ویں سال مکہ میں ہوئی، اور بعد نے اس سے پہلے کا بھی ذکر کیا۔ آپ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ہوئی، اور آپ کی 2 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم ہے، اور آپ کے بیٹے میں حضرت امام حسن و حسین ہے۔ ایک قول کے مطابق ننھے شہزادے امام محسن بھی تھے، جن کا بچپن میں وصال ہو گیا۔ حضرت سیدہ کائنات کی تربیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پاک ہستیوں کا انتخاب کیا، سیدہ کائنات کی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو خود ان کی والدہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، اور اس کے علاوہ حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ، انہوں نے آپ کی تربیت کی۔ ام سلمہ، ام فضل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس کی زوجہ ہے، ام ہانی جو جناب ابی طالب کی ہمشیرہ ہے، اسماء بنت امیس جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہے، صفیہ بنت حمزہ، یہ خواتین ہیں جن کا نام آپ کی تربیت کے حوالے سے آتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کی تربیت و پرورش کے لیے حضرت مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا انتخاب کیا، اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو پھر حضرت ام سلمہ کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات کے کئی مشہور القابات ہیں: زہرا، سیدۃ النساء عالمین، بطول، آپ کی کنیت ام الائمہ ہے، ام السبتین ہے، ام الحسنین ہے۔ آپ کا مشہور ترین لقب سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سردار ہیں، آپ کو خاتون جنت بھی کہتے ہیں، طاہرہ،
ذکیہ، مردیہ، سیدہ، بے شمار القابات آپ کی ذات سے وابستہ ہیں۔ ہمیشہ سے ہمارے اسلاف اور بزرگ سید کائنات کا ادب احترام سے ذکر بھی کرتے رہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری لاڈلی چھوٹی بیٹی جس طرح سرکار ان سے محبت کا اظہار کرتے، امت کے تمام جتنے بھی ہمارے محدثین گزرے ان کا یہی عمل رہا۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے ہوئے اچانک رکے اور کہا، ساری مجلس اٹھے اور تازہ وضو کر کے آئے۔ خود بھی اٹھے، تازہ وضو کیا، پھر بیٹھے اور سب سے کہا، نظریں جھکا لو، اب اس پاک ہستی کا ذکر آنے لگا ہے جن کا نام حشر کے میدان میں آئے گا تو سب کی نظریں جھک جائے گی۔ پھر ادب سے حدیث کی عبارت پڑھی اور سیدہ کائنات کا نام لیا۔ فرمایا، قیامت میں جب آپ کی سواری آئے گی، منادی ندا دے گا، غضوا ابصارہم، اپنی نظریں سب جھکا لو، محمد عربی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے۔ اور میں وہ حشر میں ہونا ہے، اور ہمارے اسلاف یہاں بھی سر جھکا کے ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات کی ابتدائی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد پھر بہت سے مشکلات کا مرحلہ، ابتدائے اسلام کا وہ دور جب اعلان نبوت کے بعد کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اس مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر بیت اللہ شریف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تو کافروں نے اونٹ کی اوجڑی لا کے سرکار کی پشت پہ ڈال دی۔ سیدہ کائنات کو پتہ چلا، دوڑی آئیں، اپنے ننھے ہاتھوں سے اوجڑی کو ہٹایا، پانی لے کر اپنے بابا جان کی کمر کو دھو رہی ہے اور رو رہی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، جانے پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد فرمائے گا۔ اس حالت میں سیدہ کائنات جس انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ بڑھا رہی ہیں، بیٹیاں ایسی ہی اپنے والدین کا مان بڑھاتی ہیں۔ تربیت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے آج کے دور کی ہر بیٹی کو سیدہ کائنات کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ ان کا بچپن تھا کہ ہجرت مدینہ ہوئی، اور جس وقت ہجرت کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس کے بعد 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے آپ کے نکاح کا ارادہ کیا۔ نکاح سے پہلے حضرت سلمہ سے کہا، میری بیٹی کی تربیت کیجیے، ادب سکھائیے۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ادب سکھانا چاہا، لیکن خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مؤدب تھی۔ پتہ چلا شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے بیٹیوں کی تربیت کی جائے کہ اگلے گھر میں کیسے رہنا ہے، تحمل اور برداشت کیا ہے، دوسرے رویوں کو کیسے برداشت کرنا ہے۔ سرکار نے اس کے لیے حضرت سلمہ کا انتخاب کیا، اور آج بھی اس امت کے ہر فرد کے لیے یہ پیغام دیا کہ بیٹیوں کو تربیت کے بعد اگلے گھر میں بھیجا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پاس ایک دن سیدہ کائنات آئیں تو بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھایا۔ اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صبر و استقامت کا کوہ ہمالیہ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ سرکار جانتے تھے کہ ان کی گود میں انہوں نے پل کے جوان ہونا ہے جن کا نام قیامت تک لے کے لوگ صبر کی مثالیں دیا کریں گے۔
امام حسن و حسین کی تربیت کے لیے اسی لیے یہ اہتمام کیے گئے، اور کربلا کے ریزگار پہ سارے امتحانات آ گئے، امام علی مقام صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اس لیے کہ ان کی والدہ سیدہ کائنات نے دودھ پلاتے ہوئے صبر کی لوریاں ان کو ایسے ہی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما، ان کے چہرے کی زردی ختم ہو گئی اور وہ حشاش بشاش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، مجھے اللہ کا حکم ہے میں فاطمہ کی شادی تم سے کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت مولا علی نے اپنے سر کو جھکایا، فرمایا جو رب کا حکم ہے ہم حاضر ہیں۔ حضرت مولا علی کے پاس ایک زرہ تھی جو آپ نے چاہا کہ بیچ دوں، چونکہ اور کوئی خرچے کے لیے چیز نہ تھی، زرہ پیاری بھی تھی۔ بہرحال وہ بیچنے کے لیے بازار گئے، حضرت عثمان غنی کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی بیچنا چاہتے ہیں زرہ۔ آپ نے چونکہ جانتے تھے کہ حضرت علی میرے ہم زلف بھی بننے والے ہیں، آپ نے کہا یہ میں 500 درہم میں خریدتا ہوں۔ اس کے بعد زرہ بیچ دی، شادی کے اخراجات کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی دوست بھی تھے، اور دوست شادی پہ دوست کو تحفہ بھی دیتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہی زرہ تحفے کے طور پہ حضرت علی کو پھر عطا فرما دیا۔ یہ تھا ان کا محبت کا اور پیار کا سلسلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 480 درہم مہر مقرر کیا، اور چند چیزیں جہیز کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیں۔ ایک قمیض تھی، ایک سر پہ اوڑھنے کے لیے کپڑا اور چادر تھی، سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا بستر، اس طرح کی چھوٹی 4 تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا برتن، چمڑے کی جو ہے مشک اور پانی پینے کے لیے لکڑی کا برتن، یہ چند چیزیں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ عطا کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے دعا کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت فرمایا۔ جب نکاح ہوا، ایک روایت کے مطابق یکم ذی الحجہ کو رخصتی ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر نکاح ہوا، رخصتی جو ہے وہ ماہ ذی الحجہ میں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب روانہ کیا تو یہ حضرت مولا علی کا نکاح تھا، چونکہ بارات تھی، تو حضرت سلمان فارسی گھوڑے ناکہ پہ سوار ہوئے اونٹنی پر، اور چلانے والے تھے، ازواج مطہرات آگے تھیں، اور بنو ہاشم کی ننگی تلواریں لیے جلوس میں ساتھ تھے، اور مسجد نبوی کا چکر لگایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا، دعائیں دیں، اور اپنی بیٹی کی رخصتی فرما دی سادگی کے ساتھ۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار کی خواتین نے اشعار پڑھے، اور یہ اس وقت کا دستور تھا، اور وہ اشعار کا مطلب بالکل سادہ سا تھا کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اے فاطمہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، پریشانیوں مصیبتوں سے دور رہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی جس کا مفہوم ہے عورتوں چادر اوڑھ لو، یاد رکھو یہ چیزیں مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہیں، تبلیغ بھی ہو رہی ہے اور شادی بھی ہو رہی ہے۔ سیدہ کائنات حضرت حفصہ نے رجز پڑھا، یہ ساری کی ساری پاک ہستیاں حضرت مولا کائنات کی شادی میں شریک ہیں، اور سیدہ کائنات کو رخصت کر دیا گیا۔ اور خاندان اور فیملی میں بعض خواتین ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو طعنے دیتی ہیں۔ بعض نے فاطمہ سے کہا کہ تمہاری شادی تو غریب آدمی سے کر دی ہے۔ حضرت سیدہ کائنات جب آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی داستانیں سنائی، اور تربیت کا یہ اثر تھا کہ سیدہ کائنات نے اپنی جبین نیاز کو سرکار کے حکم کے مطابق جھکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے، سیدہ کائنات آتی تو سرکار کھڑے ہو جاتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنی سیٹ پہ بٹھا دیتے، یہ محبتیں تھیں۔ حضرت سیدہ کائنات
ہر مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی یہ صبر کی تربیت تھی، جس کی وجہ سے حضرت امام حسن و حسین جیسے عظیم ہیرے اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ مباہلہ کا واقعہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ننھے حسن و حسین کو بھی اٹھا کے لاتے ہیں، سیدہ کائنات بھی آ رہی ہیں اور مولا کائنات بھی آ رہے ہیں۔ مباہلہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہونے لگا تو سرکار نے ان کے کان میں سرگوشی کی، جن کو وہ سن کے رونے لگیں، پھر کچھ کہا تو ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا تو پھر انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اور پھر کہا سب سے پہلے مجھ سے تم ہی آ کے ملو گی، تو میں مسکرانے لگی۔ آپ کا وصال مبارک جو معتبر روایات ہیں اس کے مطابق آج 3 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے، جنت البقیع میں آپ مدفون ہیں، اور حضرت سیدہ کائنات کا آج بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔